وہ ورقہ لایا جائے گا، وہ ورقہ اس کے سامنے جب کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے فلاں موڑ پر فلاں وقت تو نے اخلاص نیت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ 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 حضرات محترم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 پڑھی ہے۔ ان دو آیات کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں جو اللہ سے محبت نہ کرتا ہو۔ اللہ سے محبت کا جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی معتبر ہے، وہی قابل اعتبار ہے، وہی اللہ کے ہاں قابل مقبول ہے۔ نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور طریقے سے اللہ سے محبت اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، وہ طریقہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول اور معتبر نہیں کہلاتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور آگے فرمایا اس اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ بڑا غفور رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 21 جو سورہ احزاب کی پڑھی ہے، رب العالمین نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق یہ بات پکی ہے، یہ قسمیہ طور پر اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے اور اس دنیا میں اس کو چند ایک شرائط اور حدود اور قیود کا پابند بنایا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا بلکہ اس کو چند باتوں کا پابند بنا کر اس کے لیے آخرت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ ہمیشہ وہ نعمتیں رہیں گی، اور دنیا کی جو نعمتیں یہ عارضی نعمتیں ہیں۔ جس طرح دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اسی طرح دنیا کی خوشیاں یہ عارضی خوشیاں ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بہت سے یہاں عمر رسیدہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خوشیاں کتنی دیکھیں۔ اگر انہیں کوئی خوشی ملی ہے تو اس خوشی کے اندر ہزارہا غم چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے حصول سے بھی اگر انسان خوش ہوتا تو یہ دنیا کی نعمتیں عارضی نہ ہوتی۔ دنیا کی کوئی نعمت یہ عارضی نعمت ہے۔ ابدی نعمت اور ابدی زندگی جو ہمیشہ کی ہے، جو لازوال ہے، وہ آخرت کی زندگی اور آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی ابدی زندگی میں راحت پائے اور ابدی زندگی کی نعمتیں اس کو حاصل ہوں، اس کے لیے دنیا کے اندر دو چیزوں پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے، دنیا میں جب انسان آتا ہے فطری طور پر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو،
اور پھر دنیا میں وہ ایسے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے یہ کسوٹی دی ہے کہ اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ میرے پیارو، اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ دنیا کے اندر مسلمان اور غیر مسلم بہت سے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ابھی چند دن پہلے ملکہ الزبتھ مری ہے اور دنیا میں اس نے کیا کیا اچھے کام نہیں کیے۔ یتیم بچوں کی پرورش کے لیے اس نے ٹرسٹ بنائے ہوئے تھے، شفا خانے بنا رکھے تھے، لوگوں کے لیے نہری پانی اور میٹھے پانی کا اس نے انتظام کروا رکھا تھا، اور دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو کچھ بھلائی اس سے ہو سکی اس نے کی۔ آخر کس وجہ سے؟ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کافر جو ہے وہ بھی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو، لیکن چونکہ ان کے اعمال اور ان کا عقیدہ اور ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، اس لیے ان کے اعمال اکارت ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کافر اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس نیکی کے کام کا اس کو دنیا کے اندر اجر مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے اجر نہیں۔ کیوں؟ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنے مسلم ہونے کا ثبوت نہیں دیا، یہ کمی ہے ان کے اندر۔ اور اسی طرح ہمارے لوگوں نے اس کی موت کے بعد اس کو بڑا اوپر چڑھایا۔ میں ایک بات آپ کو بتلاؤں، یہ ملکہ الزبتھ ہوئی یا اس کے باوجود جب ہندوستان پر آئے تھے، یہ ڈاکو تھے، ڈاکو۔ انہوں نے ہندوستان کی دولت، مسلمانوں کا مال لوٹ کر سارا کا سارا لندن میں اور یہاں برطانیہ میں جمع کر لیا۔ اس عورت کے سر پر جو موتیوں کا تاج ہوا کرتا تھا نا، ہیرے کے موتیوں کا تاج، یہ بھی یہ یہاں سے چوری کر کے لے کے گئے تھے۔ یہ تو ہماری مسلمان عورتوں کے تاج تھے، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور تعریفوں پہ تعریفیں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس غیر مسلم کے تعریف کیا ہے کہ جو ڈاکو تھی، اس کے آباء و اجداد ڈاکو تھے، انہوں نے تمہارے وطن کو لوٹا، تمہارے وطن کی ہر چیز کو وہ لے کر یہاں سے چلے گئے، اور ان کے آنے سے پہلے آپ کے ہندوستان میں یہ جو پیسہ ہوا کرتا تھا یہ سونے اور چاندی کا ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے ختم کر کے آپ کو کاغذوں کے کھیل میں لگا دیا۔ آپ کا سارا سونا لے کر وہ یہاں سے چلے گئے، ہیرے جواہرات، اور یہ جو سر پہ رکھا کرتی تھی، یہ مسلمان عورتوں کے سروں کے تاج ہوا کرتے تھے، یہ چوری لے کے وہاں سے گئے، غصب کیا انہوں نے، ساری عمر وہ ٹوپا اپنے سر پہ رکھا اور لوگوں میں دنیا میں اپنی عزت بنائی، لیکن کسی نے کبھی سوچا کہ اس کے سر پر جو تاج ہے یہ کس کا چوری کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمان قوم کا تاج چوری کیا ہوا۔ اور اس نے بہت اچھے اچھے کام کیے، لیکن اللہ نے غیر مسلموں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بتا دیا کہ ان کا ہر عمل جو نیک عمل ہے، ہر نیکی، اس کا اجر میں دنیا میں دے دیا کرتا ہوں۔ کیوں؟ ان کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق نہیں۔ میرے پیارو، دنیا کے اندر انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ایک چیز شرط ہے، وہ کیا؟ سب سے پہلے کوئی بھی عمل کیا جائے اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا۔ یہ دو باتیں آخرت میں عمل کی نجات کے لیے یہ ضروری ہیں۔ اگر اخلاص نہیں، اگر اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں کیا گیا
وہ سارے کے سارے اعمالہم کسراب عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان کے اعمال راہ کا ڈھیر، ان کے اعمال آگ کا ایندھن، ان کے اعمال آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ کہا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، دو چیزوں کو، کہ کوئی عمل کر رہے ہو اس کے لیے اخلاص شرط ہے، اور دوسری چیز اس عمل کو کرنے کا طریقہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ لازمی ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، یہ دیکھو اللہ کے نبی نے اللہ سے محبت کس انداز سے کی، اور اخلاص والا عمل، یہ بات پکی ہے، کوئی عمل اخلاص سے اگر کیا جائے اس کے ثمرات اللہ نے دنیا میں بھی رکھے ہیں اور آخرت میں بھی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے 3 افراد کا، کہ وہ سفر پر نکلے، راستے میں بارش ہو گئی اور ایک پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اللہ کی قدرت کے پہاڑ سے ایک چٹان سرک کر اس غار کے منہ کے آگے آ گئی۔ اب غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب مجھے بتلاؤ کہ جو چٹان پہاڑ کے منہ کے آگے آ جائے اور اندر انسان موجود ہو تو اس کو اب کیا ہوگا؟ اب یہی ہوگا کہ اب میری موت کا وقت ہے، میں مر سکتا ہوں۔ اب تینوں پریشان بیٹھے ہوئے، اب تینوں نے آپس میں ایک بات کی، کہنے لگے ہم میں ہر فرد اللہ کو اپنے اس عمل کا وسیلہ دے لے جو عمل اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ معلوم ہوا اخلاص نیت کے ساتھ جو عمل کیا جائے دنیا میں، آپ اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کر سکتے ہو، اور وہ دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی نے کہا ایک وقت آیا میں کسی کے ساتھ زنا کرنے لگا، جو ہی بس میں قریب تھا مجھے اللہ کا خوف آیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس زنا سے توبہ کر لی۔ کسی نے کہا میں نے اپنی اماں کی خدمت کی، کسی نے کچھ کہا، تینوں نے اپنے اپنے اس نیک عمل کا اللہ کو واسطہ دیا کہ اللہ ہم نے فلاں وقت میں جو ایک کام کیا تھا وہ آپ کی محض رضا کے لیے کیا تھا، آپ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دو۔ ایک نے دعا مانگی، چٹان تھوڑی سی سرک گئی، دوسرے نے مانگی، چٹان تھوڑی سی آدھی اور سرک گئی، تیسرے نے مانگی، چٹان پوری کی پوری اس غار کے منہ سے سرک گئی اور وہ اس طرح بچ گئے۔ یہاں سے معلوم ہوا اخلاص والا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول اور دعاؤں کو قبول کروانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میرے پیارو، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آ جاتے ہیں مدرسے میں، پیسے دیے، باہر لکھ دیو جی، اب بڑے بڑے کتبے لگا رکھے ہیں، فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے پنکھا لگوایا۔ ہمارے تو الحمدللہ یہاں ایسا ماحول نہیں ہے۔ میں بعض اوقات جب کسی مسجد میں جاتا ہوں نا، وہاں نام لکھا ہوتا ہے پنکھے کے پر پہ، وقف برائے مسجد فلانا فلانا۔ یہ مجھے بتاؤ، یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا، پھر احسان جتلانا کہ اسی پنکھا لوایا، پھر احسان جتلانا اسی پتھر لوایا۔ نہیں میرے پیارو، اس نیت کو، اس وسوسے کو، اس خیال کو جھٹک دو۔ اگر اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو، آج میڈیا کا دور ہے، کسی کو ہم کسی کی مدد کے لیے جائیں تو ویڈیو بنواتے ہیں ایسا کر کے، خدا کی قسم شرم سے انسان ڈوب مرتا ہے۔ انہیں شرم نہیں آتی کہ ایک مسلمان ہے، ضرورت مند ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یہ کیا ہے ڈرامے؟ ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ اور یاد رکھنا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی جب آئے گا، ایک سخی، اور اللہ اسے پوچھیں گے، یا میرے بندے کیا لے کے آیا ہے؟
یہ تو ایمان ہے نا ہمارا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ. قیامت کے دن اللہ ترازو قائم کرے گا. اس ترازو میں بنی آدم کے اعمال اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یہ تولے جائیں گے. آج ہم جھٹ سے اپنی زبان سے جو مرضی کسی کو کہہ دیں. یہ سیاسی لوگوں کا حال دیکھو, کبھی دیکھا ان لوگوں کا کہ کس طرح اپنے حریف کے مخالف یہ زبان درازی استعمال کرتے ہیں. انہیں یہ قطعاً پرواہ نہیں کہ جو الفاظ ہم اس کے لیے بک رہے ہیں اس کا ہم نے حساب دینا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو منہ سے لفظ نکلتا ہے یہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے, یہ محفوظ کر لیا جاتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ اس لفظ کو, ان منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کو ترازو میں رکھے گا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اللہ کہتے ہیں ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے, انصاف کے ترازو. اور اس میں کیا تولا جائے گا؟ کیا تو سبزی تولی جائے گی, گندم تولی جائے گی؟ نہیں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ. بنی آدم کے قول اور ان کے اعمال اس میں تولے جائیں گے. سخی سے کہا گا, پوچھا جائے گا سخی کیا لے کے آئے ہو؟ سخی کہے گا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے بڑا پیسہ خرچ کیا, پانی چلوایا, نہریں چلوائیں, نل کھلوائے اور اسکول قائم کیے, مدرسے قائم کیے, غریبوں کو میں نے پیکج دیا, یہ کیا وہ کیا. وہ سارا کچھ گنوا دے گا. نیتوں کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر اپنی واہ واہ اور بلے بلے اور شہرت کے لیے یہ کام کیا تھا, ہم نے تیری شہرت بھی کر دی, تیری بلے بلے بھی ہو گئی, تیرا نام بھی ہو گیا, اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اسی بنیاد پر اس کے سارے اعمال اکارت کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, اس کے زندگی کے سارے بدعمالیاں اکٹھی کر کے جب اس کے سامنے رکھے جائیں گی, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, فرشتے کو کہا گا اللہ رب العالمین اس کے اعمال پڑھ پڑھ کے اس کو سنا دے. چنانچہ فرشتہ سارے اعمال اس کو پڑھ کے سنائے گا اور اس کو دکھلائے گا. وہ کہے گا اب تو میرے لیے جہنم اللہ نے لکھ دی, میرے تو عملوں میں اچھا عمل ہے ہی کوئی نہیں. اس کو پوچھا جائے گا اس بندے سے اے میرے بندے تو یہ بتلا کیا تو نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی بھی کی ہے؟ کہے گا اللہ مجھے یاد نہیں ہے, ساری عمر میں نے غلطیاں کی ہیں, گناہوں کا بار لے کے آیا ہوں, خطا کار ہوں, سیاکار ہوں, تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور میرے پلے کچھ نہیں. اللہ فرمائیں گے فرشتے سے اے فرشتے فلاں ورقہ لے کے آؤ. وہ ورقہ لایا جائے گا. وہ ورقہ اس کے سامنے جب کیا جائے گا اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے فلاں موڑ پر فلاں وقت تو نے اخلاص نیت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. آج فرمایا ہم نے اسی کی بدولت تیری بخشش کر دی. وہ رو پڑے گا, وہ کہے گا اللہ اس کی کیا اوقات ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, یہ ایک ورقہ ہے اور دوسری طرف ہزاروں من کا ایک صحیفہ اور رجسٹر میرے گناہوں پر مبنی. اللہ فرمائیں گے فرشتے سے اس کو تولو, وزن میں رکھو, اس کی بدعمالیوں والا سارا جتنا بھی وہ صحیفہ ہے ترازو میں رکھا جائے گا. دوسری طرف اس کا وہ اخلاص نیت کے ساتھ ادا کیا ہوا وہ کلمہ پلڑے میں رکھا جائے گا. جب تولا جائے گا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کے نام اعمال کے وزن بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا. اور ایک کلمہ جو اخلاص نیت کے ساتھ اس نے اپنی زبان پر ادا کیا وہ بھاری ہو جائے گا. اور اس کے بدعمالیوں والا پلڑا
ہلکا ہو جائے گا۔ اسی بنا پر، اخلاص نیت کی بنا پر اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اس لیے میرے پیارو، جب کسی کی مدد کرو کسی پر احسان نہ جتلاؤ، دل کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، قیامت کے دن میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے استادوں نے ہمیں ایک بڑا عجیب نسخہ بتلایا کہ موت کے وقت اگر کلمہ اپنی زبان پر جاری کروانا چاہتے ہو، وہ ایک طریقہ ہے، وہ بتا دیا کرتا ہوں، جب کبھی مجھے یاد آتا ہے میں اپنے لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے استاد اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ اس طرح کی بڑی بڑی عجیب باتیں ہمیں بتایا کرتے تھے جب ہم ان کے پاس مسلم شریف کا سبق پڑھا کرتے تھے۔ وہ جب بھی سبق پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، سب سے پہلے وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات بتا دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی سبق کے دوران میں حیران ہوا کرتا تھا کہ اللہ اس بندے کے دنیا کے جانے کے بعد کون ایسا ہوگا جو ہمیں اس طرح کی باتیں بتلائے گا۔ خدا کی قسم واقعتاً میں نے ان کے پلے کا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ بہت ہیں دنیا کے اندر، ہمارے اور بھی بڑے استاد ہیں، بہت اللہ والے، بڑے مرتبے والے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے والے، لیکن ان کی باتیں عجیب ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے ہمیں بتلایا کہ پیارو، اگر تم چاہتے ہو کہ مرتے وقت تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان پر آخری وقت کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ساری دنیا کی جو برائیاں ہیں اللہ وہ مٹا دے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کسی وقت جب کبھی بھی آپ کو یاد آ جائے، رات کو تنہائی میں یہ کلمہ پڑھ لیا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھنے کے بعد اللہ سے کہو کہ اللہ یہ کلمہ میں آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں، جب میری موت کا وقت آئے تو یہ کلمہ میری زبان پر جاری کروا دینا۔ اللہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ بندے کی امانت اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ میرے پیارو، اللہ کو راضی کرنے کے بڑے طریقے ہیں، کوئی کرے تو صحیح، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ اگر میرے پاس ایک قدم آتا ہے میں 2 قدم اس کے پاس جاتا ہوں، وہ 2 قدم آتا ہے میں 4 قدم آتا ہوں، وہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جب وہ بات کرتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ میرے پیارو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ جو عمل دنیا میں کرتے ہو، اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ آیا کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسے کیا ہے۔ بات یہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ سنت کا ایک نور ہوتا ہے، سنت کا، جو لوگ سنت سے ہٹ کر اور کام کرتے ہیں ان کے اعمال میں نور نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر سیاہی ہوگی، کالے ہوں گے، اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، پھٹکار پڑی ہوئی ہوگی۔ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو انتہائی روشن اور گلاب کی طرح خوبصورت چمکتے ہوئے ان کے چہروں سے خوشبو نکلے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر کے سب سے بڑے ماہر کہلاتے ہیں، نبی علیہ السلام کا وہ قول بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قیامت کے دن جن کے چہروں پر روشنی ہوگی وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، وہ سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور جن لوگوں کے منہ پر نور نہیں ہوگا، فتور ہوگا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اندھیر نگری چھائی ہوئی ہوگی۔ فرمایا یہ وہ طبقہ ہوگا جو سنت سے ہٹ کر بدعت پر عمل کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن ان کے چہروں پر روشنی نہیں ہوگی، ان کے چہروں پر کیا ہے، اندھیرا ہوگا، سیاہی ہوگی۔ اور اس لیے دنیا میں ضروری ہے اگر آپ صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت بننا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے ہر عمل کو اخلاص اور سنت کی کسوٹی پر پرکھو، اس کے بعد پھر جا کے کہیں نجات ہوگی۔ اگر دنیا میں اندھوں کی طرح اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے،
کوئی دنیا میں عمل کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے اور اس عمل پر پیغمبر اسلام کی مہر نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم وہ عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت ہمیں ایک عجیب فارمولہ بتایا ہے، عجیب فارمولہ نجات کا۔ فرمایا من یعش منکم من بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے جانے کے بعد تم میں جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف پائے گا۔ اختلاف تو اسی وقت شروع ہو چکے تھے، لیکن ان اختلافات میں اور آج کے اختلافات میں بہت فرق ہے۔ فرمایا اگر میرے جانے کے بعد تم اختلاف پاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعزوا بہا، فرمایا میرے بعد میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو دانتوں کی جو داڑیں اندر ہیں ان کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جانا، اور اس سے ادھر ادھر جھانکنے تاکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری کامیابی اسی میں ہے، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ فرمایا پھر تم گمراہ نہیں، فلن تضلوا ابدا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ اگر اس سے ہٹ گئے تم گمراہی کی پٹری پر چڑھ جاؤ گے۔ میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے اور اپنے نمازیوں اور مقتدیوں سے عام طور پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میرے پیارو، جس مولوی پر تمہیں اعتماد اور اعتقاد ہے تم اس سے مسئلہ پوچھ لو، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ صحابہ اکرام اور تابعین کے دور میں جب بھی کبھی مسئلہ پوچھا جاتا تھا، مسئلہ بتانے والا جب مسئلہ بیان کرتا تھا تو پوچھنے والا یہ بات کہا کرتا تھا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے بتایا ہے، ہمیں یہ بتلا دو۔ وہ حوالہ دیتا تھا کہ میں نے فلاں وقت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اور پھر وہ یہی نہیں کہتا تھا کہ میں نے فلاں وقت میں یہ بات سنی، وہ اس پر گواہ پیش کرتا تھا۔ اس دور میں پوچھنے کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا۔ آج تو کتابیں موجود ہیں اور کتاب ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، تو آج بھی ہمیں فتنوں سے اختلافات سے بچنے کا بہترین نسخہ یہ ہے، آپ کو اپنے محلے کے جس عالم پر بھی آپ کو اعتماد ہے، آپ اپنا متعلقہ مسئلہ اس کے سامنے رکھو، اور جب وہ مسئلہ بتلائے قرآن کی آیت پڑھے، آپ کہیں گے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، وہ حدیث پڑھے گا، آپ کہیں گے یار اس نے حدیث بیان کر دی۔ یہ قرآن کی آیت پڑھنا اور حدیث بیان کر دینا یہ کافی نہیں، حدیث سے تو بہت ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے 1400 سال سے امت میں وہ مسئلہ تواتراً چلا آ رہا ہے یا نہیں، یا اس نے نیا نکالا ہے۔ بات تو آسان ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو، اور سچوں کا پایا جانا ہمیشہ اور ہر دور میں یہ ضروری ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں لکھا ہے کہ سچوں سے کبھی زمانہ خالی نہیں ہوا، سچے ہمیشہ سے ہیں، اور آج کے دور میں کوئی مسئلہ نیا نکلتا ہے، آپ کسی مولوی کے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ فلاں کیسے ہے، وہ آپ کو قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنائے گا۔ آپ اس سے ایک بات پوچھ لیں کہ آپ نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، اسے یہ سوال کرنے کا آپ کو حق ہے۔ کم از کم اتنا علم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے دین سیکھنے کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مولوی بن جاؤ، لیکن معلومات دینی اتنی ضروری ہے کہ آدمی اپنی حلال حرام کی زندگی میں فرق کر سکے۔ آپ یہ پوچھ لیں یہ آیت نازل ہوئی تھی، مدینے میں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، صحابہ نے اس آیت کو پڑھا، نبی نے اس آیت کو صحابہ کے اوپر تلاوت کیا،
آپ جو مفہوم بیان کر رہے ہیں اس آیت کا، اگر یہ مفہوم پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو بتایا یا صحابہ نے اپنی زندگیوں میں تابعین اور تبع تابعین کو بتایا، یہ مفہوم آپ مجھے بتلا دو، اس کی کوئی دلیل دے دو، مائی مر جاؤ گی، اپنی طرف سے وہ کوئی مسئلہ بیان نہیں کر سکے گا، اس کو قرآن اور حدیث والا مسئلہ تمہیں بتانا پڑے گا۔ ہماری کم بختی یا کم علمی کی بات ہے، یہ ہے ہم کہتے ہیں مولوی نے بڑا تڑلینا مسئلہ بیان کیتا، بھئی مولوی نے مسئلہ تو بیان کر دیا، امت میں بٹوارا اس نے کر دیا، امت کو تقسیم کر دیا، اختلاف پیدا کر دیا، لیکن سننے والوں تمہارے اوپر بھی یہ چیز فرض ہے کہ اس بکنے والے، کہنے والے، بیان کرنے والے مولوی کو کم از کم یہ پوچھ لو کہ جو آیت پڑھ رہا ہے اس کی تفسیر کسی صحابی کے قول سے ثابت کر دے یا پیغمبر کے قول سے ثابت کر دے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ میرے بعد تم اختلاف پاؤ گے، اختلاف سے بچنے کا واحد حل اور واحد نسخہ من یعش منکم من بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها، فرمایا میرے بعد میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہماری گمراہی کی وجہ، اختلاف کی وجہ، ایک دوسرے سے دوری، تعصب، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور اناد، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے مولویوں کے مسئلے فقط سنے ہیں اور ہم اسی پر لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنے مولوی سے ہم نے کبھی دلیل نہیں مانگی کہ مولوی صاحب قرآن کی آیت جو تم پڑھتے ہو، اس آیت کا مفہوم تم نے جو بیان کیا ہے، آیا کہ یہ پیغمبر نے بیان کیا یا صحابہ نے بیان کیا؟ خدا کی قسم بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسلام کا، اور یہ بات میں واضح کر دوں، اسلام کا، شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو صحابہ کے دور میں مدون نہ ہو چکا ہو اور بعد میں امت کو اس کی ضرورت پیش آئی ہو تو پھر نیا مسئلہ نکالا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام مکمل، اس کے اصول و قواعد، ضوابط سارے کے سارے مکمل، اب نئے مسئلے گھڑنے کی، بنانے کی امت کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اسلام تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہو گیا، جس کے بارے میں اعلان بھی ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں اس سے راضی ہوں، اس اسلام پر میں راضی ہوں اور تم بھی اسلام پر راضی ہو جاؤ۔ وہ جو اسلام میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس اسلام کے ساتھ میرے صحابہ اور خلفاء راشدین چمٹے ہوئے ہیں، وہی صحیح اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر نئی بات داخل کرنا یہ بدعت ہے، اور بدعت اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن پاک، حدیث پاک میں آتا ہے، من احدث فی امرنا فَهُوَ رَدٌّ، جو ہمارے دین کے اندر، دین کے نام پر کوئی نئی بات داخل کرے اس کو رد کر دو، کیوں؟ وہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر کے ہمیں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اسی جماعت سے وابستہ رکھے، اسی جماعت پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔